اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس ایک ساتھی ہیں جو حنفی ہیں بھائی، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے عقیدے میں ابو الحسن اشعری ماتوریدی کو ہم مانتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی. ابو الحسن اشعری ابو منصور الماتوریدی. احناف جو ہے اشعریہ نہیں ہے، ماتوریدی ہیں. احناف اشعری نہیں ہیں، لیکن شوافع اور مالکیہ عموماً اشعری ہیں. شوافع اور مالکیہ دونوں کے اندر بہت سی چیزوں میں اختلاف بھی ہے، عقائد کی بعض چیزوں میں، صفات وغیرہ کے اندر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ظاہر بات ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان والی بات ہے. تم امام ابو حنیفہ کو تو فقہ میں مانتے ہو، تو فقہ میں امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ جو عقیدہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ کے نام سے لکھا، اس کو قبول کرو، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، تابعین کو چھوڑ کر کے تم ماتریدی اور اشعری کے عقیدے پر کیوں آئے ہو؟ ایک اور اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی تم عقائد میں کس کے مذہب پر ہو، ٹھیک ہے نا، عقائد تم کس سے لیتے ہو، کس کے عقیدے پر چلتے ہو؟ تو اس کے بھی صاف صاف سیدھا سیدھا جواب ہے کہ بھئی یہ جو عقائد ہے یہ منصوصات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ واضح مسائل ہیں، منصوصات ہے، اس میں تو تقلید جائز ہی نہیں ہے. ہم تقلید کرتے ہیں اجتہادی مسائل جو غیر واضح مسائل ہیں، تقلید ان مسائل کے اندر ہوتی ہے. اس لیے عقائد کا سوال کرنا یہ غلط سوال ہے، ٹھیک ہے نا. تقلید اور منصوصات جو ہے نا، تقلید کا تعلق منصوصات کے ساتھ نہیں ہے، تقلید کا تعلق عقائد کے ساتھ نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہے، وہ اجتہادی مسائل کے اندر ہیں، جبکہ آپ سوال کر رہے ہیں عقائد میں، تو عقائد تو منصوصات میں آتی ہیں، اس لیے اس کے اندر بھی تقلید جائز نہیں ہے. اس لیے سوال آپ کے کیا ہے، غلط ہے. پھر اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا اگر تم عقائد میں کسی کی اتباع نہیں کرتے ہو، تقلید نہیں کرتے ہو، تو پھر تم اپنے آپ کو اشاعرہ یا ماتریدیہ یہ کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. یعنی جب عقائد کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عقائد کے اندر فلاں کی بات کو لیتے ہیں، مثال ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ یا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات کو لیتے ہیں. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ عقائد میں تم انہی کی اتباع کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اعتراض، وہ مشہور اعتراض وہ کرتے ہیں، یعنی یہ کہ تم اگر عقائد میں تقلید نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو اشاعرہ یا ماتریدیہ کیوں کہتے ہو، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ دراصل عقائد کے اندر تو تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اس طرح کے اپنے آپ کو ماتریدی منسوب کرتے ہیں یا اشعری منسوب کرتے ہیں؟ تو اس کا آسان اور سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ جو علم ہے نا، علم الکلام، یہ ایک فن ہے. اس فن کے اندر ہم ان کے بات کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس فن کے علاوہ ہم اور کسی چیز کو نہیں لیتے. یعنی مثال کے طور پر جیسے حدیث کا فن ہے نا، حدیث، اب آپ کو پتہ ہے قرآن میں تقلید نہیں ہے، حدیث میں تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ قرآن کو لیتے ہیں نا، یا قرآن کے ظاہری الفاظ یا کوئی بھی واضح چیزیں، ان میں تو تقلید نہیں ہوتی ہے. اب قرآن یا حدیث کے الفاظ لینے میں کس کی تقلید؟ کسی کی تقلید نہیں. تو جب ان چیزوں میں تقلید نہیں ہے، لیکن جو ماہرین فن ہے نا، اس فن کے حدیث کے جو ماہرین ہیں، یعنی یہ جو ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے حدیث پر یہ کام کیا ہے، فن حدیث پر، جس کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث کیا نام ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے نا، خبر واحد ہے. اس طرح کے مختلف اقسام اس کے بناتے ہیں، اور مختلف جو ہے نا اس پر وہ علم الکلام، علم حدیث کی باتیں آتی ہیں. جیسے شرح نخبۃ الفکر آپ دیکھ لیں، اس میں ساری حدیث کی بیس ہے. اب یہ حدیث کی بیس یہ ہم کس سے لیں گے؟ اس میں ہم ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ان کی بات کو لیں گے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ ان کی بات کو لے لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات کو لیتے ہیں تو کیا یہ حدیث میں ہم تقلید کر رہے ہیں ان کی؟ نہیں، حدیث میں تقلید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فن حدیث کے اندر ان کی تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ماہرین فن کی بات کو لے رہے ہیں. جیسے کسی بھی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں ہم امام صاحب کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ بات امام صاحب سے ثابت ہے یا نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم اس فن میں اس کے جو ماہرین ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور وہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، تو ان کی بات کو لیتے ہیں، لہٰذا یہ ان کی تقلید ہے، ٹھیک ہے نا. اجتہادی مسائل جو ہے ان میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثال کے طور پر تقلید کرتے ہیں. تو جو فن حدیث ہے اس میں ہم اس فن کے ماہرین کی بات کو لیتے ہیں، اور وہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ لوگ ہیں. حدیث میں تقلید نہیں ہے لیکن فن حدیث میں تقلید ہے. اسی طرح قرآن میں تقلید نہیں ہے
لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اعراب لگائے گئے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ہم صرف و نحو کا سہارا لیتے ہیں. ہم اس میں اس فن کے ماہرین کو دیکھتے ہیں، علامہ سیبویہ اور خلیل بن احمد رحمہ اللہ، امام فرار رحمہ اللہ، ان کی بات کو لیتے ہیں. یہ ان کی بات کی تقلید ہے لیکن فن کے اندر. تو اسی طریقے سے عقائد کے اندر تقلید نہیں ہے، بلکہ فن عقائد جو ہے، علم الکلام کا جو فن ہے، یہ کہو کہ عقائد کے اندر عقائد کو سمجھانے کے لیے جو تعبیرات پیش کی گئی ہیں، ان تعبیرات کو سمجھنے کے لیے پھر ہم کبھی ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ یا پھر ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ ان کی بات کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر معتزلہ کے مقابلے میں، یعنی جب بات آتی ہے اہل سنت میں معتزلہ کی تو ہم معتزلی ہیں یا اہل سنت ہیں، تو ہم کہتے نہیں، ہم معتزلی نہیں ہیں بلکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور اس عقائد کے فن میں جو ماہرین ہیں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، ہم ان کی بات کو اس میں لے لیتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہے، لیکن فن عقائد جو ہے یہ الگ چیز ہے، اس کے اندر تقلید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ماہرین فن کی بات کو لیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث ہے. میرے خیال سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہ ایک سوال بھی آپ کا، اس سوال کے جواب بھی آ گیا کہ بھئی عقائد میں تم تقلید کرتے ہو یا نہیں کرتے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.